بخاری صاحب، امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ایک جو نیشنل گارڈز ہیں ان کے اوپر جب اٹیک ہوا، فائرنگ ہوئی، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ گزشتہ چند شوز پہلے آپ نے یہ بات کی تھی کہ سرحدیں اس دہشت گردی کی اور جو افغانستان سے ہوتی ہے وہ اس سرحد تک یا اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور آپ نے افریقہ کا ریفرنس بھی دیا تھا، تو شاید یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دہشت گردوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی ٹیریٹری ہوتی ہے۔ جی، وہ انٹرنیشنلی اسی طریقے سے انسانیت کو بلیڈ کراتے رہتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اگر ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کو پکڑ کے ایلیمنیٹ کیا جائے، یہی ایک طریقہ ہے کہ دہشت گردی سے ہماری جان جو ہے وہ چھٹ جائے۔ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے، خاص طور سے جو واشنگٹن میں ہوا ہے، یہ جو نیشنل گارڈز ہوتے ہیں، دے آر ویری ایلیٹ فورس، جو جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وائٹ ہاؤس جیسے یعنی پریمیسز کو گارڈ کرنے کی، دے آر ویری ویلیوڈ اینڈ ویری ہائیلی ریٹڈ فورس اس کو کہتے ہیں۔ اس کے 2 گارڈ کے بارے میں پہلے تو خبر یہ چلی تھی کہ ہلاک ہو گئے ہیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ زخمی ہو گئے ہیں، تو دونوں کے درمیان بڑی کنٹروورسی ہے۔ پکچر کسی کو کلیئر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ زخمی ہوتے تو اب تک کوئی نہ کوئی ویڈیو ان کی آ گئی ہوتی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تشویشناک ہے ان کی حالت۔ وہ کہتے ہیں جو پکڑا گیا ہے بندہ، جو اپنے افغان نیشنل ہے، اس کا نام ہے رحمان اللہ۔ یہ رحمان اللہ صاحب جو ہیں، ان کی جو بہت اصل بات ہے وہ یہ کہ یہ ان کا کانٹریکٹر تھا سی آئی اے کا۔ یہ امریکہ، یہ افغانستان میں جب امریکی فورسز تھیں تو یہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا۔ کندھار، جہاں پر امریکہ کا بہت بڑا فوجی ایک اڈا کہہ لیجیے آپ یا فوجی مرکز کہہ لیجیے، یہ وہاں پر ان کے لیے کام کرتا تھا اور افغانوں کے قتل عام میں ایک طرح سے شریک تھا۔ اور اس کی یہ خدمات کے نتیجے میں ہی اس کو یہاں سے اسپیشل ایک ویزا ایشو ہوا ایسے لوگوں کو، افغانوں کے لیے جنہوں نے امریکی افواج کی مدد کی تھی۔ اس کے تحت یہ 2021 میں یہاں سے، ستمبر 2021 میں یہاں سے امریکہ گیا اسپیشل ویزے پر۔ اب اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ ویزا اس کا ختم ہو چکا تھا اور وہ اس کا قیام وہاں جو ہے وہ تھا اللیگل۔ جی، وجہ کیا ہوئی ہے یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اسی طرح کا ایک اور واقعہ ریکال کر سکتے ہیں۔ جی، ایک شخص تھا میر احمل کامسی، وہ بھی سی آئی اے کا کانٹریکٹر تھا۔ اس نے بھی سی آئی اے کے ایک ڈائریکٹر کے ساتھ مل کے بہت اہم جو آپریشنز ہیں وہ کیے تھے، جس کا بہت بڑا ریوارڈ ملا تھا ان ٹرم آف منی۔ اچھا، تو وہ جو ڈائریکٹر تھے سی آئی اے کے، وہ کھا گئے سارے، اور یہ ان سے اصرار کرتے رہے کہ بھائی میرا حصہ تو دے دیں اس میں سے، میں نے کام کیا آپ کے لیے۔ اس نے نہیں کیا۔ پھر اس نے ایک دن اس کو کال کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں پاکستان، تو آپ سے صرف ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں گیٹ پہ آ جاتا ہوں، باہر ہی ملیں گے، اندر نہیں آ سکتے آپ۔ دیٹس اٹ۔ گیٹ پر، سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر اس نے اڑا دیا اس کو۔ بالآخر وہ جو ہے احمل کانسی پاکستان سے گرفتار ہوا 1993 میں، اور یہ اس کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد سے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی قصہ ہے لیکن وہ کہانی مختلف ہے، وہ رمزی یوسف۔ اسی طریقے سے وہ بھی جو ہے یہاں سے۔ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پرسنل ریونج ہے یا پھر اس کے پیچھے افغان سٹیٹ؟ یہ تو ہمیں امریکنز بتائیں گے انویسٹیگیٹ کر کے کہ یہ جو گھر کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ گھر کے چراغ سے جو آگ لگی ہے، جس کو آپ نے اپنا اتنا قریب کیا، افغانستان سے اس کو لے کے واشنگٹن آئے، وہ اگر آپ کو پڑ گیا تو اس کے پیچھے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کیونکہ ایک وقت میں افغانستان سے بھاگنے والوں کے سین اس وقت ہمارے ٹی وی کے اوپر بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں کہ جہاز چل رہا ہے بند ہو کے اور لوگ اس کے ٹائروں کے ساتھ لٹک کے اور اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھیے جو اس پر ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بے پناہ لوگ جنہوں نے امریکنوں کے لیے کام کیا تھا وہ افغانستان میں منتقل ہوئے ہیں۔ ہم جب افغانیوں کی بے وفائی کی بات کرتے ہیں تو کوئی مانتا نہیں ہے، اور اب یہ جو چاند چڑھ رہے ہیں تو یہ ان کو ماننا بھی پڑے گا، اور اس کا تدارک کرنے کے لیے بھی یقینی طور پر یہ یعنی ان کو بہت سیریس کارروائی کرنی پڑے گی اس کے حوالے سے۔ صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹیررزم کے اوپر بڑا اسٹرانگ سٹانس رکھتے ہیں، ایون پاکستان کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی ان کی کہ مل کر ٹیررزم کا خاتمہ کریں گے۔ اب اگر اس واقعے کے تانے بانے کابل سے ملتے ہیں تو پھر امریکہ کیا پاکستان کے ساتھ مل کر اس کے خاتمے کے لیے کوئی پریکٹیکل کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے، اس سے پہلے ٹوئن ٹاور کا جب واقعہ ہوا تھا اس کو لے کے القاعدہ کی کہانی جو گھڑی گئی ہے، سچ تھا یا جھوٹ تھا جو بھی تھا، اس کے بعد پھر افغانستان پہ چڑھائی کی گئی، یاد ہے آپ کو؟ بالکل۔ یہ جو 2 نام میں نے لیے تھے ان میں سے رمزی یوسف جو ہے وہ، اور یہ دونوں یہ 9/11 کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایسوسیٹڈ تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وقت انہوں نے بڑی سیریس کارروائی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کریں گے۔ باگرام کا ایئرپورٹ تو وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں نا ان سے کہ ہمیں دے دیں، ہم نے یہاں نگرانی کرنی ہے، پتہ نہیں کس کس کی، اور اب تو ان کے پاس جواز ہے۔ دے ہیو گڈ انف ریزن کہ وہ افغانستان پہ چڑھ دوڑے۔ امریکہ اور ٹرمپ دونوں آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہیں،
نہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اور امریکہ کے بارے میں یہ ایک روایت ہے کہ وہ ہر نئی جنگ میں گھستے ہیں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. جی یعنی گھس تو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے. کیونکہ اگر انہیں یہ پتا ہوتا تو نہ تو وہ افغانستان سے پینٹیں اور جوتیاں چھوڑ کے بھاگتے ہیلی کاپٹروں کے پہیوں کے ساتھ لٹک لٹک کے, نہ وہ جوتیاں کھا کے نکلتے عراق سے, نہ وہ جوتیاں کھا کے نکلتے افغانستان سے پہلے, جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ افغانوں کے خلاف امریکہ میں ایکشن بہت سٹرونگ ہوگا. جی بخار صاحب, ویسے بھی انہوں نے ان کے ویزے جو ہیں وہ تو اس کے لیے تو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی. میں نے کہا نا کہ آغاز ہو گیا ہے, وہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان افغانوں کی جو اس وقت وہاں پر ہیں اور جو یہاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں منتظر انہی ویزوں پر جانے کے لیے, ان سب کی زندگی بہت عذاب ہونے والی ہے. جی بخار صاحب, ایبیگیٹ جب واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی جو ہے وہ پاکستان نے اس کا مرکزی ملزم جو ہے ماسٹر مائنڈ تھا وہ پکڑ کر دیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خوش تھے اس بات کے اوپر. اب اس واقعے کے بعد بھی پاکستان کتنا ریلیونٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہو گیا یو ایس اے کے لیے؟ پاکستان ہیز آلویز بین امپورٹنٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور ہم رہیں گے. دیکھیں نا چائنا کے ساتھ ہماری کتنی قریبی دوستی ہے, اس کے باوجود ہمارے ساتھ فلرٹیشن امریکہ کی چل رہی ہے. ٹرمپ صاحب کا تو ایک ضرب المثل ہے نا کہ دودھ اترا ہوا ہے ہم پر. وہ محبت کی پینگیں جو ہیں بہت لمبی اڑان جو ہے مار رہی ہیں. اب اس واقعے کے بعد اگر امریکہ کو افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں تو ہم خادموں کی ضرورت ہوگی ان کو. جی کیونکہ براہ راست امریکہ افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ ثابت ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا, مگر اونٹ ہے بہت, یعنی جس کو ہم مستی میں کہہ لیں یا آپ غصے میں کہہ لیں, کیونکہ کینہ جو ہے اونٹ کا وہ روایتی ہے, وہ چھوڑتا ہے. جی بخار صاحب, کوئی نہیں ہماری فورسز کو آتا ہے کروٹ میں بٹھانا اونٹ کو. بخار صاحب, امریکا جو ہے وہ ISIS اور داعش ہو یا القاعدہ ہو, ان کے اگینسٹ تو بڑا اسٹرانگ سٹانس رکھتا ہے اور ان کو خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور امریکہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ ٹیررزم کا سورس سمجھتا ہے. اب TTP کے اوپر TTP از the one کہ جسے پاکستان بلیڈ ہو رہا ہے, تو یہاں پر کیا پاکستان کے موقف کے اوپر امریکہ اس TTP کو بین کرنے کے لیے, اس کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے مرحوم شاعر تھے راحت اندوری, اس نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جی تو جب امریکہ میں آگ لگی ہے تو وہ جب وہاں سے جواب آئے گا تو وہ یقینی طور پر اس خطے تک پہنچے گا. اور جیسا میں نے کہا, ہمارے بغیر, اس لاٹھی کے بغیر امریکنز چل نہیں سکتے ہیں, نہ اس ٹیرن میں نہ اس علاقے میں. جی تو ہماری ضرورت ان کو پڑنے والی ہے اور بہت شدت کے ساتھ پڑنے والی ہے. اب دیکھتے ہی ہیں, جیسا میں نے کہا کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا. وہاں پر ریزسٹنس بہت ہے اور غصہ بھی یقینی طور پہ بہت ہوگا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ وائٹ ہاؤس سمبل آف سپر پاور ہے. جس طرح ٹوئن ٹاورز تھے, ٹریڈ ٹاورز جو ہیں, they were the symbol of the economic might of the United States. And White House is a political and diplomatic might of the United States. اس پر اٹیک ہوا ہے. Let's see what happens. جی بخار صاحب, اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ اس بندے کو لایا, افغانی شہری ہے جو جس کا آپ نے نام بتایا ابھی, یہ جو بائیڈن کے دور میں جو ہے وہ امریکہ میں آیا, تو یہ امریکن لوکل پالیٹکس کے اوپر یہ بات کس طرح سے سر انداز ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہنا کہ جو بائیڈن کے لائے ہوئے لوگ امریکہ میں دہشت گردی کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ افغانوں کے خلاف نفرت بڑھے گی. اب وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ واقعات ہوں گے افغانوں کے خلاف, جہاں جہاں نظر آئیں گے یہ, کیونکہ ان کی تو پہچان کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس چاہیے نہیں نا, تو اپنے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں. جی تو مجھے لگتا یہ ہے, میں چاہوں گا نہیں, نہ میری دعا ہے یہ کہ ایسا ہو, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو افغان امریکہ میں بستے ہیں ان کی شامت آنے والی ہے, چاہے وہ ان ٹرم آف انویسٹیگیشن کے بعد نتیجے کے طور پہ نکال دیں ان کے جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں یا جو انلیگل طریقے سے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ گئے وہاں. میں نے کہا کہ اب دیکھیں گے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیٹس ویٹ. جی بخار صاحب, ابھی ریسنٹ اپڈیٹ آئی ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں تاجکستان میں, اور 3 چینی جو ورکرز ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اس میں. تاجکستان میں؟ جی تاجکستان میں. دیکھیے یہ مجھے کوئی 2-3 دن پہلے جب میں نے دیکھا کہ وہاں کے ڈیفنس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس نے کہا کہ ہم اب دہشت گرد پاکستان میں بھیجیں گے, تو مجھے ان کی عقل کا ماتم کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, بیکاز بائی دس اسٹیٹمنٹ ہی واز ٹیکنگ دا اونرشپ آف دا ٹیررزم. اور اب یہ جو واقعات ہونے لگے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ہمدردیاں چائنا کی ہمدردیاں بھی ختم ہو جائیں گی افغانز کے ساتھ, اس لیے کہ جو گوادر کے حوالے سے انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں اس کے اندر بھی افغان شہری موجود ہیں. بالکل. بخار صاحب, پاکستان کا موقف کتنا اسٹرینتھن ہو رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ افغان طالبان رجیم کے آنے سے انسیف ہو گئے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ دور دراز امریکہ بیٹھا ہے, یا تاجکستان ہے, یا رشیا ہے, یا باقی خطے کے ایران ہے, باقی ممالک جو ہیں وہ کتنے انسیف ہو گئے ہیں. دیکھیے اس حوالے سے کہ ٹیررزم جو ہے
وہ پروموٹ ہو رہی ہے, سہولت کاری ہو رہی ہے, پنپ رہی ہے وہاں افغانستان میں, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف ایک ملک ایسا ہے جو خود ٹیررسٹ ہے, جو خود یعنی ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے, وہ ہے ہندوستان. اور آج کل صرف ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں, لیکن ہمارے موقف کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے. ہم ٹیررزم کے پروموٹر نہیں ہیں, ہم ٹیررزم کے وکٹم ہیں. بالکل, وی آر پارٹ آف دا سولوشن, وی آر ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. تو یہ موقف پاکستان کا تسلیم کیا جا چکا ہے, اور وی آر ان اے ویری سیف واٹرز. You are absolutely right in this.